امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خواب میں دیکھا، پراگندہ بال تھے، اللہ کے رسول کی داڑھی بکھرے ہوئے تھے، اس قسم کی حالت میں اللہ کے رسول کو پریشان حال دیکھا۔ یا رسول اللہ، ایک شیشی ہاتھ میں لیتے ہوئے آیا، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی خون ہے کہ کل قیامت کو میں اللہ کی دربار میں پیش کروں گا، اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے۔ یہ جنگ کس لیے لڑی گئی؟ سنت کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو قائم کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم حسینیت کے اوپر ہے، ہم رسول کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں۔ میرے دوستوں، ہمارے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا، ہم دین کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Ruhani Official. امام حسین کی شہادت 10 محرم الحرام کو فجر کے وقت میرے دوستوں نماز پڑھیں جماعت کے ساتھ، ایسے بھی تھے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ساتھیوں میں۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت ایسے واقعہ میرے دوستوں کون تھے؟ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت والے لفظ جگر نواز ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کا لفظ جگر بیٹا حضرت علی ابن حسین، حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لفظ جگر۔ میرے دوستوں کس بات کی بنیاد پر؟ ایک سنت نبوی کی بنیاد پر کہ یہاں پر کیا ہو بھائی، انصاف قائم ہو، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت زندہ ہو۔ اس مقصد کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگیں لڑے، ان کو موقع نہیں دیا گیا بات کرنے کا۔ پہلے بتا دی ہے کہ بھائی یزید کی حکومت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کے ہاتھوں کے اوپر بیعت ہونے کے لیے تیار نہیں ہے امام حسین اور ان کی اصحاب جو تھے میرے دوستوں۔ اور مسلم بن عقیل کو بھیجے 18,000 لوگ کوفہ میں، ان کی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بیعت ہوئے کہ ہم آپ کے ساتھ۔ جب مسلم بن عقیل کو چھاتوں کے اوپر سے نیچے پھینک دی میرے دوستوں، تاکہ اکیلا بندہ 70 افراد کو جہنم نصیب کر دی مسلم بن عقیل نے، اور یہ لوگ ایسے بھوکا بھی میرے دوستوں، بالآخر مسلم بن عقیل اکیلا ہی رہ گئے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف خطوط بھیجے ہیں کہ آپ یہاں حالت ایسے نہیں، آپ کوفہ میں نہ آئے، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکل پڑے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ہمیں زندہ کرنا، کہ فساد کے دور شروع ہو چکے ہیں۔ میرے دوستوں 60 ہجری کی موسم، 60 ہجری تھے، اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کرنا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی ان فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، کہ جو شخص اس فسادی دور میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، وہ 100 شہید کے ثواب اس کو ملے گا۔ اکیلا تو شہید ہو جانا، پھر اس کی بعد اس کی ثواب کتنی ہے بھائی؟ 100 شہید کی ثواب ملنا ہے۔ شرخار بچوں کے اوپر ان لوگوں نے حملہ کی، تیر برساتے رہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دی، اور پھر ان کی لاش میرے دوستو جسد مبارک کو گلی گلی میں پھیلاتے رہے۔ میرے دوستو یزید نے اپنے چھری اٹھا کر اور ان کی سر کے دانتوں کے اوپر کے خبردار، ابو ہریرہ نے کہنے لگا کہ جس دانتوں کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، جس ہونٹوں کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے، چومتے تھے، آج تم اسی چھڑی سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بحرمتی کرتے ہو، تمہیں شرم آنا چاہیے۔ کل قیامت کو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے سفارش کریں گے، تمہاری سفارش یزید کریں گے۔ ابن زیاد کو بھی جواب دیتے رہے۔ میرے دوستوں بات یہ ہے مختصر، میرے دوستوں
یہ جنگ کس لیے لڑی گئی؟ سنت کو زندہ کرنے کے لیے، دین کو قائم کے لیے، اللہ کلمت اللہ کے لیے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ آج ہمیں سوچنا چاہیے کیا ہم حسینیت کے اوپر ہے؟ ہم رسول کی سنت کو زندہ کر رہے ہیں؟ میرے دوستوں، ہمارے اندر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے نا؟ ہم دین کے لیے کیا کام کر رہے ہیں؟ قرآن مجید کی آیتیں سنتے ہیں، یہاں سے سنا، یہاں سے نکال دی۔ میرے دوستوں، یہی تو بات ہے۔ اب اصل جو مقصد ہے، آپ پورے پاکستان میں نہیں پورے دنیا میں دیکھ لو، میرے دوستوں، حسینیت کے اوپر چلنے والے صرف اپنے کپڑے پھاڑنے سے اور متم کرنے سے حسینیت نہیں بن جاتی ہے۔ حسینیت کے اوپر چلنے والے کون لوگ ہیں؟ صحیح معنوں میں وہ لوگ جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر چلنے والے۔ پھر فرمایا لا یؤمن احدکم، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم لوگوں میں سے کامل مکمل ایماندار کوئی بھی نہیں بن سکتے جتنا وقت تمہارے اولاد و فرزند، مال و دولت، جتنی چیزیں، تمام تر چیزوں سے زیادہ محبت اللہ کے رسول کے اوپر نہ ہو، اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر نہ ہو۔ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، وہ شخص، اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ جس نے میرے سنت کو محبت کیا وہ گویا کہ مجھے محبت کیا، اور جو مجھے محبت کیا وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔ میرے دوستو، سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا، میرے دوستو 3 ماہ تک جب سورج نکلتے تھے، میرے دوستوں، تاکہ دفاع کی جو ہے میرے دوستوں ملک شام کی، بلکہ پوری دنیا کی آسمانوں میں مغرب کی طرف دیکھو کہ بھئی اس کی دونوں دیواروں کے اندر میرے دوستوں وہ چمک رہے ہوتے تھے، ان کی خونوں کی جو ہے نا جو قطرے جن دیواروں میں لگے تھے۔ فرمایا رسول مقبول عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں خواب میں دیکھا، پراگندہ بال تھے، اللہ کے رسول کی داڑھی بکھرے ہوئے تھے، اس قسم کی حالت میں اللہ کے رسول کو پریشان حال دیکھا۔ یا رسول اللہ، ایک شیشی ہاتھ میں لیتے ہوئے آیا، یا رسول اللہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا کہ یہ حسین کی خون ہے کہ کل قیامت کو میں اللہ کی دربار میں پیش کروں گا، اللہ رب العزت انصاف فرمائیں گے۔ میرے دوستوں، پھر اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں بال بکڑے ہوئے، داڑھی میں گندی داڑھی کے اندر میرے دوستوں کچن لگے ہوئے گرد و غبار والے تھے۔ اللہ کے رسول سے پوچھا، یا رسول اللہ کیا حال ہے آپ کی، اس سے حال کیوں ہے؟ کہ میں نے ابھی حسین کی شہادت کی حسین کی جب شہادت ہو رہا تھا میں وہی موجود تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے دوستوں کون تھے حسین؟ جب نماز پڑھتے تھے اللہ کے رسول تو 2 کندھوں میں بیٹھے ہوئے، میرے دوستوں جب کھڑے ہوتے تھے پھر اپنا میدان کے ساتھ پھر کھڑے ہونے لگتے۔ ایک صحابی اس کو روکنے کی کوشش کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ سے اشارہ فرما دی کہ نہیں، ان کو روکو نہیں، یہ میرے بچے ہیں، یہ کھیلتے رہیں گے، کیا جگر کے ٹکڑے تھے۔ میرے دوستوں اللہ کے رسول ایسے جب ان کی شاد جب پیار والی سلوک کیا کرتے تھے، بچوں کو ایسے لیے ہوئے سیدھا حضرت امام حسین نے اللہ کے رسول کی شکل کے اوپر سینے کے اوپر پیشاب کر دی تھی۔ وہی تھے نا نواسۂ رسول۔ میرے دوستوں کس کے لیے جنگیں لڑے ہیں، کس کے لیے میرے دوستوں یہ شہادت کی قبول کی ہے؟ اسی لیے میرے دوستوں کے دین کو زندہ کرے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو زندہ کرے، اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ میرے دوستوں آج ہم باتیں سنتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سنی کہلاتے ہیں، مگر سنت کے کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ نام تو سنی گوئی دارے اکششمی کونی ای چونی احمق ندیدم در جان احمق کی، ہمارے جیسے احمق دنیا کے اندر ہے۔ پھر ہم حسینی بھی کہتے ہیں اپنے آپ کو، ہم حسینی بھی کہتے ہیں، کیسے حسینی ہو؟ میرے دوستو یہی مقصد ہے تمہارے کہ اپنے آپ کو حسینی کہہ دو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو۔ میرے دوستو دشمنوں کی تمام تر چیزیں، یہودی اور نصروں کی چیزیں اختیار کر لو، یہودی اور نصروں کی لباس
لباس اوڑھ لو اور یہودی اور نصروں کی لبادہ اوڑھ کر اپنے آپ کو حسینیت کہنے میں شرم نہیں آتی ہے؟ میرے دوستوں، اصل حسینیت والے تو وہ لوگ ہیں جو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جو اللہ کی اطاعت کرنی ہے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے اور حسینیت کی اطاعت کرنی ہے اور ان کی نقش قدم پر چلنے والے۔ میرے دوستوں، حسینیت کی اطاعت کیا ہے بھائی؟ کیا چیز ہے؟ اللہ کے رسول کی سنت کے اوپر جمع رہنا اور اسی کی اتباع کرنا میرے دوستوں، اور الہ کلمۃ اللہ کی یہ باطل کی خلاف جنگ لڑنا میرے دوستوں، سنت کے زندہ کرنے کے لیے باطل کے خلاف جنگ لڑنا، اس کو کہتے ہیں حسینیت۔ آج کی یہاں تک ہے میرے دوستوں، مختصر، آگے وقت نہیں ہے، سنت کے وقت ہو چکے ہیں، لہذا آج مجھے ارادہ تھا کہ میں حسینیت کو خوب کھولیں، مگر مختصر ہمارے یوٹیوب دیکھ لینا میرے دوستوں، یوٹیوب میں بیان آنے والے اور پورے کے پورے تاریخ شروع سے لے کر مسلم بن عقیل سے لے کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تک مولانا حبیب اللہ روحانی کی میرے دوستوں آپ دیکھ لیں، جو سچی بات ہے، جو حقیقت ہے، اس کو میں نے بیان کیا، التو فالتو باتیں بیان نہیں کیا۔ انشاءاللہ اس میں دیکھ لیں، آج یہاں تک ہے، سنتیں پڑھ لیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔